لِكُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ سب سے پہلے تو میں تمام علماء کرام کا اور جو تحریک جعفریہ نجف اشرف کے مسئولین ہیں نام بنام سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے سفر زیارات کے دوران عزت بخشی اور دفتر میں مدعو فرمایا۔ دعا گو ہوں اللہ کریم آپ کی تمام ٹیم کو، جناب مولانا شیخ صابر حسین جوادی، جناب مولانا محمد سلیم انور، جناب مولانا شیخ صابر ذاکر حسین، جناب مولانا غلام رضا حیدری، جناب مولانا سید فضل عباس شمسی سید صاحب، اور ہمارے جو عزیز المہدی فاؤنڈیشن کے سیکرٹری جنرل سید زین عباس شاہ بخاری تشریف فرمائے۔ اللہ آپ سب کو زندہ و سلامت رکھے۔ جو آپ نے فعالیات کا ذکر فرمایا ہے، پہلی تو یہ سعادت ہے کہ حضرت آیت اللہ علامہ الحاج سید ساجد علی نقوی صاحب کی بلا تو ہمارے بزرگ بھی ہیں اور نمائندہ ولایت فقیہ بھی ہیں، حضرت امام راہب کی بھی نمائندہ تھے اور رہبر معظم کی بھی نمائندہ ہے اور قائد ملت جعفریہ بھی ہیں۔ ان کے دفتر میں خود حاضری دے رہی سعادت، اللہ کریم ان کی بھی زندگی کرے اور ان کی پوری ٹیم کی بھی زندگی کرے۔ مولانا ناظر تقریب بھی اللہ زندگی کرے جنہوں نے شکل لے کے دیا ہے، اور باقی علماء کو بھی ایسی ہی خدمت کی توفیق دے۔ مدرسہ شہید علامہ عارف الحسینی میں جو آپ خدمات انجام دے رہے ہیں، حسینیہ جعفریہ میں، دفتر تحریک میں، اور شیخ طوسی کے مقبرے کے پاس جامع طوسی کے پاس جو مجلس کا آپ اہتمام کرتے تھے، اور یہاں پر بھی جو محاضرات آپ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اجر دے گا۔ پردیس میں دیار مولا کائنات میں، جوار مولا کائنات علیہ السلام بڑی سعادت ہے۔ یہاں تو خود رہنا ہی بڑی سعادت ہے، یہاں پر سونا ہی بڑی سعادت ہے، کام کرنا پہ وسائل کے بغیر تقریباً کام کرنا، یہ آپ مبارکباد کے قابل ہیں۔ غریب کی آمد ہے، جو ولایت کا پیغام آپ عام کر رہے ہیں، اللہ اس کا آپ کو بہت اجر دے گا۔ جہاں تک تعلق ہے تجربات کا، میں تو خیر بہت چھوٹا سا آدمی ہوں۔ وہ ایک ہم طالب علم کہتے ہیں تسمع بالمعیدی خیر من ان تراہ۔ معیدی کو جب دیکھا تو وہ چھوٹا سا آدمی تھا، میری طرح شہرت اس کی بہت لگی تھی۔ اس نے کہا بہتر ہے کہ معیدی کے بارے میں سنتے ہی رہیں، دیکھیں نہیں۔ میرا تو یہ حال ہے، میں تو بالکل بہت ہی چھوٹا انسان ہوں، مگر یہ ضرور ہے کہ اولڈ از گولڈ انگلش میں کہتے ہیں، جو پرانا ہوتا ہے وہ سونا بن جاتا ہے۔ صرف یہ عمر میں زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ سے کم از کم عمر میں بڑا ہوں، باقی کسی چیز میں بھی نہ علم میں، نہ تقویٰ میں، نہ عمل میں، کسی چیز میں بڑا نہیں۔ تو میں چند پوائنٹ عرض کروں گا۔ سب سے پہلا پوائنٹ تو میں یہ کروں گا کہ ہم سب کا فرض ہے قائد ملت جعفریہ کی حمایت کریں، اور مجھے اللہ نے یہ عزت بخشی ہے کہ ایک لمحہ بھی میں نے قائد شہید یا قائد موت کی مخالفت برداشت کی ہمیشہ، اور ایک لمحہ میں نے خط امام سے انحراف نہیں کیا، ایک لمحہ میں نے خط رہبر سے انحراف نہیں کیا، حتیٰ کہ حکومت امریکہ بھی اس بات کو جانتی ہے کہ میں پولیٹیکلی سیاسی طور پہ وابستہ نہیں ہوں رہبر معظم سے، مگر وہ جانتے ہیں کہ میں ان کا مؤید ہوں الحمدللہ رب العالمین۔ آدمی کو ایک ہی خط میں رہنا چاہیے۔ یہ خط بدلتے ہیں جیسے گھوڑے، آج کل لوٹے یا گھوڑے بن جاتے ہیں۔ اب دیکھیں لوٹوں کی سیٹیں بھی کینسل ہو گئی، 20 سیٹ ہو گئی۔ ہمیں یہ وفا رکھنی چاہیے اب، کیونکہ حضرت عباس علیہ السلام کی اولاد بھی آباد ہوئی، جیسے مولانا شیخ صابر نے ذکر کیا، میرے چچا ماشاءاللہ علامہ ملک ناظر حسین صاحب، جو خود ایک ولی اللہ تھے، اور ان سے میں نے تو بہت قسم فیض کیا ہے، بہت کچھ حاصل کیا ہے ان سے۔ وفا بھی ہے ہماری خاندانی روایات میں۔ دوسرا پوائنٹ میں یہ عرض کروں گا کہ ہم جو طالب علم ہیں پاکستانی،
ہماری سب سے بڑی مشکلات یہ ہوتی ہیں، قائد شہید جو میرے پاس تشریف لائے میرے غریب خانے پہ قم میں، تو میں نے پوچھا کہ آغا صاحب کیا مشکلات ہیں؟ فرمانے لگے کہ آغا سنگالوی، مجھے 5 سال ہو گئے یہ ثابت کر رہا ہوں کہ میں وہابی نہیں۔ یہ ایک بہت بڑا آلہ ہے، یہ ایک بہت بڑا وسیلہ بنایا ہوا ہے منحرفین نے ہم لوگوں کے خلاف، صاحبان امامہ کے خلاف، کہ فوراً لیبل لگا دیں گے کہ وہ وہابی۔ میں الحمدللہ شکر خدا ہے بڑی مشکل ترین وادیوں سے گزر کر یہاں تک پہنچا ہوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مگر لوگوں نے تنگ اتنا کیا ہے کہ اس کی انتہا نہیں۔ کوئی اور بندہ ہوتا تو کب سے چھوڑ گیا ہوتا، مولویت ہی چھوڑ جاتا، مگر ہمت کی، ڈٹے رہے، ڈٹنا ہے، اور دشمن کو یہ موقع نہیں دینا کہ وہ ہمیں وہابی کہیں۔ ہم وہابیوں پہ لعنت کرتے ہیں، ہم مقصرین پہ لعنت کرتے ہیں، اور غالیوں پہ بھی لعنت کرتے ہیں۔ بالکل ہمارا یہ نظریہ ہے، کوئی راضی ہو یا ناراض ہو، قائد شہید اور قائد موجود دونوں سے ہم نے ایک بات سیکھی ہے، انہوں نے استقامت کو نہیں چھوڑا۔ ماشاءاللہ آج بھی اگر میرا یہ یقین ہے کہ اگر آج شیعہ بچ گیا ہے تو وہ قبلہ ساجد کی وجہ سے بچ گیا، اگر ان کی جگہ کوئی اور جذباتی بندہ ہوتا تو شیعہ تباہ ہو گیا ہوتا۔ آج ماشاءاللہ شیعہ سروائیو کر رہی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان کے ہاتھ بھی مضبوط کریں اور خود اپنی جو پرسنالٹیز ہیں ان کو ڈیمیج نہ ہونے دیں۔ یہ بہت بڑا اہم بات ہے۔ جیسے کہ آپ ماشاءاللہ علماء ہیں، خطبہ جمعہ میں حضور فرماتے تھے ہمیشہ اوصیکم عباد اللہ بالاعتصام بالتقوی، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ کے بندو کہ تقوی کو مضبوطی سے تھام لو۔ حصول تقوی ایسر من الاعتصام بالتقوی، حصول تقوی تو آسان ہے، ماشاءاللہ آپ سب متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، باوضو بیٹھے ہیں، جوار مولا میں، اس کے اوپر سیکیورٹی گارڈ بننا، اس کو سنبھال کے رکھنا بہت مشکل ہے، یہ ہمارا جاب ہونا چاہیے۔ تیسرا پوائنٹ میں یہ عرض کروں گا، جو آپ نے پڑھا ہے اس کو زبردست طریقے سے پڑھیں، اس کو یاد کریں، اس کو حفظ کریں، اس کا دورہ کریں، مباحثہ کریں، مذاکرہ کریں، اور کوشش کریں کہ وہ مطالب آپ کو مستحضر۔ میں نے فیلڈ میں جا کے محسوس کیا ہے کہ کچھ اور بہتر کر سکتے تھے، فیلڈ میں جا کے اندازہ ہوا۔ وہ یہ مثلا ہماری جو توانا انرجیز ہوتی ہیں، جو ہماری جوانی والی طاقتیں ہوتی ہیں، ان سے ہم زیادہ چیزیں حفظ کر سکتے ہیں، حافظہ ہمارا اچھا ہوتا ہے، اس میں کام نہیں ہوتا کوئی، ہم جتنا چاہے جاگ بھی سکتے ہیں۔ تو کوشش یہ کریں، آپ ماشاءاللہ آپ جوان ہیں، کچھ اس چیز پہ زور دیں کہ 14 معصومین کی احادیث یاد ہوں، قرآن کی آیات، خاص طور پہ موضوعی آیات وہ یاد ہوں۔ جب آپ ڈے ٹو ڈے لائف میں گفتگو بھی کریں، اس میں بھی آپ کی گفتگو میں قرآن بھی ہو، آپ کی گفتگو میں نہج البلاغہ بھی ہو، صحیفہ سجادیہ کے اقتباسات بھی ہو، احادیث نبوی ہو، فرامین معصومین ہو، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو محاضرہ ہے وہ کامیاب ہوگا۔ چوتھا پوائنٹ میں یہ عرض کروں گا آپ کی خدمت عالیہ میں کہ وقت کو تقسیم کریں۔ بعض اوقات ہم طالب علم میں یہ کرتے ہیں کہ ہم ایک طرف چلے جاتے ہیں، ایسے پڑھائی بالکل چھوڑ دیتے ہیں، صرف سوشیالوجی میں لگ جاتے ہیں۔ زائرین کی خدمت کرنا بہت اجر و ثواب ہے، مگر وقت معین کریں، جو پڑھائی کا وقت ہے وہ پڑھائی میں رکھیں، جو خدمت کا وقت ہے وہ خدمت میں رکھیں۔ پانچواں پوائنٹ میں یہ کہوں گا کہ جاذبہ اور دافعہ میں سے جب آپ تنظیم چلاتے ہیں کوئی تو دافعہ بہت کم رکھیں، جاذبہ ہی زیادہ رکھیں، آپ نے لوگوں کو اٹریکٹ کرنا ہے۔ اب دیکھیے مثلا ہمارے قبلہ صاحب ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے قائد ہیں، تو انہیں کو قائد سمجھتے ہیں، مگر جو ہمارے آغا حامد علی شاہ موسوی ہیں الحمدللہ ان کے تمام لوگ بھی جانتے ہیں کہ ہم ان کو بھی ایک سید محترم سمجھتے ہیں، ایک متقی انسان سمجھتے ہیں الحمدللہ۔ کبھی بھی ہمارے سامنے کوئی بندہ ان کی مخالفت نہیں کرتا۔ انہوں نے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ سخاوت حسین ملک صاحب، مجھے ملک پکارتے ہیں کہ ملک صاحب ہیں تو آغا ساجد کے آدمی،
مگر یہ کمال ہے کہ انہوں نے میری کبھی برائی برداشت نہیں کی. میں نے کہا سید بزرگوار آپ ایک بزرگ ہیں, ہم کیوں آپ کی برائی, آپ اولاد رسول ہیں. یہ اگر آپ جذبہ رکھیں گے اس سے یہ ہوگا کہ پھر گروپنگ میں آپ نہیں جائیں گے. چھٹی بات میں آپ کی خدمت میں ایک عرض کروں, یہ میں نے آج تک کبھی نہیں کہی, پہلی دفعہ زندگی میں کہہ رہا ہوں. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی کا آخری خط اجازہ میرا لکھا. یہ تو خیر میں نے یہاں تک تو بتایا ہوں, اس کے بعد اس اجازے میں آج بھی میرے پاس اجازہ موجود ہے. امام خمینی نے لکھا تھا مجھے کہ آپ سے میں درخواست کروں گا کہ آپ میرے نمائندہ خاص حجت الاسلام آغا حاج سید ساجد علی نقوی سے مشورت میں دریغ نہ کریں. تو میں تو اس لیے بھی ملتزم ہوں آغا کے امام کے حکم پر, میں تو خط امام پہ ہوں. پہلے میں مقلد تھا تو امام کا مقلد تھا, پھر محتاط ہو گیا, پھر اب تو میں الحمدللہ تقلید نہیں کرتا ہوں, اب کے لیے میں خود کافی ہوں. مگر یہ میں نے آخری تقلید جو کی تھی وہ امام خمینی کی تھی. امام خمینی کی رحلت کے بعد میں نے تقلید نہیں کی. 7واں پوائنٹ میں آپ کی خدمات عالیہ میں یہ عرض کروں گا کہ فضائل مولا کائنات, فضائل اہل بیت, مصائب اہل بیت آپ یاد کریں, اس پر آپ خاص توجہ دیں. ابھی میں راستے میں عرض کر رہا تھا مولانا انور کی خدمت میں کہ ہمارے عزیزوں کو آپ کو ضرورت نہیں کہ وہ محنت کریں, جو محنت خود میں نے کی ہے صرف میں سکھاؤں حسین. آپ یقین کریں کہ ہمارے سارے حوضہ کم اور حوضہ نجف کے طلباء وہی پڑھتے رہے ساری زندگی. تو میٹیریل زیادہ ہے, زندگی کم ہے, اتنا میں نے میٹیریل دے دیا. خطبات کے خطبات, الخصائص, معصومین کے خصائص بیان کر دیے, مصائب میں جو معظم روایات ہیں, تو اس میں اب آپ کو زیادہ زحمت, ہمیں تو بہت زحمت کرنی پڑی, یقین کریں. ایک ایک مطلب کے لیے پورا قرآن پڑھنا پڑتا تھا, موجم نہیں تھی ابھی اس زمانے میں, جب موجم ہی نہیں تھی. اب تو خیر کمپیوٹر میں کل بھی میں نے عرض کیا تھا. 8واں پوائنٹ میں آپ کی خدمات جاریہ میں یہ عرض کروں گا کہ آپ اپنے اپنے علاقوں کو فراموش کریں. آپ کے علاقوں میں ہمارے غریب نشین علاقے جیسے ولیہ کا علاقہ ہے, بکھر کا علاقہ ہے, خوشاب کا علاقہ ہے, اٹک کا علاقہ ہے, مثلا خود سندھ ہے, مثلا خود بلتستان ہے. ہمارے علاقے غریب نشین لوگ ہیں. آپ کو اللہ عزت دے گا, انشاءاللہ ضرور دے گا. آپ یہ نظر کر لیں کہ میں نے نظر کی ہوئی ہے اس کو پورا کرتا ہوں. آپ نظر کریں کہ ہمارے علاقے میں جو غریب سادات ہیں, سب سے پہلے میں ان کی مدد کروں گا. جب اللہ مجھے پیسہ دے گا, مجھے اللہ شہرت دے گا, میں ان کی مدد کروں گا. پھر جو غیر سادات ہیں میں نے وظیفے لگائے ہیں الحمدللہ, اور اسی سے پھر تقویت ملتی ہے. اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے. اللہ کو یہ چیز بہت پسند ہے کہ آپ مخلوق کے کام ہیں. الدین و النصیحت, حضور سے کسی نے پوچھا ایک لفظ میں دین کیا ہے, فرمایا النصیحت, خیر خواہی. خیر خواہی ہے تو دین ہے, خیر خواہی نہیں. نما مطلب میں یہ عرض کروں گا آپ کی خدمات عالیہ میں, آپ جب پبلک میں جائیں, بے شک یہ وائرل بھی کر دیں, یوٹیوب پہ بھی ڈال دیں, پبلک سے ایک فاصلہ رکھیں, پبلک سے مرج نہ ہو. یہ میں نے علماء ایران سے سیکھا. عراق میں تو خیر میں بہت کم رہا ہوں, وہ بھی میں ظاہر کے طور پہ رہا ہوں. سماعت الشیخ بشیر حسین کے درس میں بھی میں شریک رہا ہوں, سماعت الشیخ فیاض کے درس میں بھی میں شریک رہا ہوں. مگر وہ تشرفاً, میں طالب علم کی حیثیت سے نہیں, میں نے بحمدللہ پورے اجتہاد کا امتحان دیا ہوا تھا جب میں یہاں آیا تھا, صرف تشرفاً. آغا کلانتر ان کی خدمت میں بھی سید محمد کلانتر, جنہوں نے وہ 10 جلدیں تدوین کی ہے شرح العلوم. جی مقاصد میں بالکل. آخری پوائنٹ عرض کروں اور میں آپ سے اجازت چاہوں, وہ یہ ہے کہ اس وقت آپ اگر کوئی کتاب لکھنا چاہیں تو یہ بیسٹ ٹائم ہے آپ کے. جب آپ میری طرح فیلڈ میں چلے جائیں گے تو آپ کو کھانے کا بھی ٹائم نہیں ملے گا, سونے کا وقت بھی نہیں ملے گا. میں نے بحمدللہ یہ میں تعلی کی وجہ سے نہیں, صرف میں برکت کی وجہ سے تیمناً تبرکاً اور آپ کی انکریجمنٹ کی اپنے عزیزوں کی, میں نے امثلہ سے لے کر صرف بہائی سے لے کر کفایہ تک کی شروع قوم کی زندگی میں لکھی تھی, مگر وہ فارسی میں تھی. میں نے اور میرے ایک دوست ہیں تو وہ بھی آیت اللہ علامہ راجہ محمد مظہر علی خان, ہم دونوں بھائی بحمدللہ شروع ساری لکھ دی تھی, اور یہ نظر کی تھی کہ اللہ کوئی موقع لائے گا
تو وہ شروع چھپائے. تو خیر پیسے ہی نہ ملے, غربت آپ کو ہماری پاکستانیوں کی بیچاروں کی غربت اتنی ہے کہ اسی میں ہم پریشان رہے. پھر امریکہ چلے گئے. امریکہ میں بھی ذہن میں ہی نہ رہا. پہلے آج سے کچھ 7-8 سال پہلے میرے ایک عزیز نے, جن کو میں نے ہی داخل کرایا تھا مدرسے, شاگرد تو نہیں ہے مگر عزیز ہے, چھوٹے بھائی ہیں, وہ خود بھی صاحب نظر ہیں, علامہ نصیر رضا صفدر. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ اگر ہمیں اجازت دیں, نوک پلک آپ ٹھیک کر لیں, ہم آپ کی شروع کو چھاپ الحمدللہ. کچھ انہوں نے معاملت فرمائی, کچھ میں نے الحمدللہ ٹائم نکالا. اب ساری کی ساری شروع اردو میں تقریباً کچھ چھپ گئی ہیں اور تھوڑی سی رہ گئی ہیں. امثلہ سے کفایت پوری اردو کے اندر الحمدللہ کفایت چھپ چکی ہے, رسائل چھپ چکی ہے, مقاصد بھی چھپی ہے, شرلمہ چھپ گئی ہے, اصول فقہ چھپ گئی ہے الحمدللہ, سیوطی چھپ گئی ہے, سمدیہ چھپ گئی ہے, ہدایت چھپ گئی ہے, شرم تعامل چھپ گئی ہے, صرف میر چھپ گئی ہے, ناب میر چھپ گئی. تو یہ اس وقت آپ وہ کام کریں. یا آگا کی جو ہے وہ کیا ہے, کیا نام ہے, جو مرقات کی بھی وہ بھی میں نے ترجمہ اس کا بھی چھپ گیا الحمدللہ. تو یہ وقت ہے آپ کوئی نہ کوئی کتاب, ضروری نہیں کہ ساری کتابیں جو نہیں لکھی گئی مثلا وہ لکھ دیں, ضروری نہیں جو لکھی گئی ہیں وہ بے شک نہ لکھیں. بس اسی میں نہایتاً نتیجتاً خلاصتاً میں یہ عرض کروں گا اور آپ سے اجازت دوں گا کیونکہ فلائٹ کا وقت بھی ہو رہا ہے, آپ بھی مصروف ہیں. آخری سمجھے گزارش سمجھ لیں, اپیل سمجھ لیں, وہ یہ ہے کہ کوشش کریں صاحب الرائے بننے. جب ہمارے ایرانی طلبہ داخل ہوتے ہیں وہ اس نیت سے ہوتے ہیں کہ مجتہد بنے, کوئی اس نیت سے طالب داخل نہیں ہوتا کہ میں باعث بنوں, وہ مجتہد ہی بننا چاہتے ہیں, لہذا ان کی تعداد زیادہ ہے. ہمارے یہاں پہلے دن سے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ذاکر بنے گی, خطیب بنے گی. خطیب بننا بھی اچھی چیز ہے, آپ فقیہ بنے اور خطیب بنے, پھر لطف بھی آئے گفتگو کا. اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا اپنی تعلیم پر بھی توجہ دیں, زیادہ سماجیات پہ نہ توجہ دیں, سماجیات پہ ضرور توجہ دیں. قائد محترم کا ساتھ دیں, ان کا ہاتھ بٹائیں, اپنی ٹیم کریں, محاضرات بھی کریں, تمرینیات بھی تمرین بھی کریں تاکہ آپ خطیب بن سکیں. خطیب بننا بہت ضروری ہے ہمارے یہاں یقین کریں کہ مجتہد اعظم کو وہ جگہ نہیں ملتی جو ایک اچھے خطیب کو مل جائے, کیونکہ ہمارا یہ معاشرہ ہے. اللہ کریم جوار مولا کائنات میں آپ کی توفیقات عالیہ اور مزید اضافہ فرمائے. اللہ مجھ فقیر حقیق و تقصیر کی بھی خطاؤں کو معاف فرمائے اور مجھے مزید خدمت دین کی توفیق دی. سماحت الشیخ آیت اللہ العظمہ المرجع الکبیر شیخ بشیر حسین نجفی دامت ذلہ کی اللہ زندگی دراز فرمائے. آپ علماء کرام بشمول جو ہمارے آقا کے فرزند بھی یہاں پر ہیں اور علامہ عمران بخاری صاحب کے فرزند تشریف فرمائے. اللہ تعالیٰ حسین رضا کی بھی زندگی دراز کرے اور اللہ تعالیٰ مخدوم زادہ سید زینب شاہ بخاری کی بھی زندگی دراز کرے. آپ کی بھی میری بھی اللہ زندگی بھی دراز کرے, صحت بھی دے, اللہ توفیقات میں اضافہ فرمائے اور اللہ آپ سب کو علماء کبار اور فقہا صاحبان رائے اور مجتہدین میں سے انشاءاللہ قرار دے اور خدوم بنائے, خدمت گزار بنائے, خادم بنائے, ممبر حسینی کا اور مبلغ بنائے اور اپنے اپنے علاقوں میں جا کر تبلیغ فرمائیں جیسا کہ آیت حوضہ میں ہے. اللہ ہم سب کو اس کا مصداق بنائے اور مولا کائنات کی ولایت سے حضرت علی حسین سے وفا کی توفیق دے, امام زمانہ کا دور درک کرنے کی توفیق دے, ہمیں آپ کے اعوان و انصار میں سے شمار فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.